السلام علیکم جی۔ وزیر داخلہ کی طرف سے بڑے اہم اعلانات کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سوسائٹیز مافیا ہے ان کو بھی وہ نکیل ڈالیں گے۔ یہ فائلوں کا کاروبار ہے، یہ ختم کر دیا جائے گا۔ جس سوسائٹی مالک کے پاس اگر این او سی ہوگا، لے آؤٹ پلان کی منظوری ہوگی، زمین ہوگی اور زمین کے مطابق اگر نقشہ ہوگا، نقشے پہ جتنے پلاٹ ہیں اس کے مطابق ہی جو ہے وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ کا کام کیا جا سکے گا۔ یہ جو لوگ بعض دفعہ زمین ان کے پاس ہوتی نہیں ہے، ایک فرضی نقشہ بناتے ہیں اور اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں مختلف سوسائٹیز میں یہ ہو رہا ہے، نہ صرف یہ پرائیویٹ سوسائٹی میں، یہ کوآپریٹو سوسائٹی جو گورنمنٹ کا ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہیں وہاں پہ بھی آج کل یہی دھندا چل رہا ہے کہ مرضی کا نقشہ بنایا جاتا ہے، اس پہ نقشے پہ پلاٹ ظاہر کیے جاتے ہیں اور پلاٹ ظاہر کر کے تو اس کو اوورسیز کو لوٹنے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ غیر قانونی عمل ہے اور اس عمل میں سمجھتا ہوں کہ جب تک جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے اس وقت تک کوئی ایسی بات ممکن نہیں ہو سکتی کہ وہ اس نقشے غیر قانونی پہ بغیر منظوری کے، بغیر این او سی کے سوسائٹی کے کاروبار کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ نہ صرف اوورسیز پاکستانی بلکہ پاکستان میں رہنے والے جو شہری ہیں، جو مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں، سرکاری نیم سرکاری اداروں میں کام کرتے ہیں، گھر کا خواب تو ہر ایک کا ہوتا ہے، لیکن اس کو کس طرح سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں یہ دھندا آج کل عام ہے، کیونکہ آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگر آپ بیریئر ٹاؤن کو دیکھیں تو بیریئر ٹاؤن کی اس وقت کیا حالت ہے اور کہاں کہاں سے اس کو گرایا جا رہا ہے، کون سے اس کے فیس جو ہیں وہ قانونی ہیں، کون سے غیر قانونی ہیں۔ تو یہ جو قبضہ مافیا کا کام تھا یہ میں سمجھتا ہوں اب سٹاپ ہونا چاہیے۔ اس پہ عمل درآمد جو ہے وزیر داخلہ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس پہ عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ اگر یہ عمل درآمد اس وقت نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کب ممکن ہو سکے گا؟ اس وقت لاکھوں جو فائلیں ہیں وہ اس وقت لوگوں کے پاس ہیں، لیکن ان کے پاس پلاٹس نہیں ہیں، جگہ نہیں ہے لوگوں کی۔ تو میں ایک اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت میں مختلف دفاتر نے اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پہ فائلیں فروخت کر دی ہیں۔ اگر وفاقی دارالحکومت کیا پنڈی ڈویژن کی بھی زمین پہ وہ صرف کاغذ رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کاغذ جو ہے نا وہ کم پڑ جائیں گے، لیکن زمین پوری نہیں ہوگی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس وقت جس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، کوآپریٹو سوسائٹی ہو یا دیگر۔ اب جس طرح کہا جاتا ہے کوآپریٹو ایک باقاعدہ طور پہ لا ہے کہ کون سا بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے، کون سا نہیں لڑ سکتا، اور یہ بغیر کسی خدمت کے یہ جو کمیٹیاں بنتی ہیں کوآپریٹو سوسائٹیز کی یہ ہوتی ہیں۔ اس میں نے ایک بات بڑی بریک بینی سے دیکھی ہے کہ اس میں جتنے بھی صدر سیکرٹریز آ رہے ہیں وہ سارے ہی ایسے لوگ ہیں جو کلاس 4 کے یا تو سرکاری ملازم ہیں یا ویسے کلاس 4 کو بھی وہ پورا نہیں کر سکتے۔ کلاس 4 کی ملازمت کے لیے بھی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ان کی نہیں ہے۔ زیادہ تر بالکل ان پڑھ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو لوٹنے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے، یا مختلف اداروں میں وہ ڈرائیور تھے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، اس میں سمجھتا ہوں وزارت داخلہ کو خصوصی طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جو محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی فائل کا کاروبار نہیں ہوگا جس کے پاس زمین ہوگی، این او سی ہوگا، اسی کی سوسائٹی چلے گی، تو یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویک لاگ میں بتانا یہ ضروری تھا کہ اب سلسلہ اگر ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے تو یقیناً یہ ختم ہونا چاہیے، فراڈ کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، خاص کر کے وفاقی دارالحکومت کیونکہ پورے ملک کے لیے ایک مثالی دارالحکومت سمجھا جاتا ہے، اور جہاں پہ جو قانون نافذ ہوتا ہے وہ پورے ملک میں بھی نافذ ہوتا ہے۔ اگر وفاقی دارالحکومت میں ہی وفاقی دارالحکومت کے لوگوں کے ساتھ ہی اگر انصاف نہ ہو، وفاقی دارالحکومت میں بیٹھ کر ملک کے دیگر شہروں کے شہریوں کے ساتھ فراڈ کیا جائے، اوورسیز کے ساتھ فراڈ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بڑا اور ہمارے لیے شرم کا کون سا مقام ہو سکتا ہے کہ اگر ہم وفاقی دارالحکومت میں ہی قانون کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہم کہاں کر سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی سوسائٹی میں سمجھتا ہوں اس کے متعلقہ ادارے کی ملی بھگت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اگر بڑھ سکتی ہے تو وہ ادارہ اس کو غیر قانونی طریقے سے اپنی جیب گرم کرنے کے لیے سپورٹ کرتا ہے، جس طرح وفاقی دارالحکومت میں سی ڈی اے ہے، ضلع انتظامیہ ہے، اور راولپنڈی میں آر ڈی اے، یہ سارے وہ ادارے ہیں، دیگر ان سے جو منسلک ادارے ہیں وہ ادارے ہیں کہ جو اپنی جیب گرم کرنے کے لیے ایسے مافیا کو
تقویت دیتے ہیں اور پروان چڑھاتے ہیں۔ اب وقت آ گیا کہ ایسے مافیا کی کلاکما ہونا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں وزارت داخلہ کی طرف سے یہ جو اعلان کیا جائے، اس پہ کیا گیا ہے، اس پہ پوری طرح عمل ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جا کے کوئی سوسائٹی مافیا کو نکیل آ سکتی ہے، اور جو اربوں کے لوٹے ہوئے ہیں لوگوں کے پیسے، اس کے لیے بھی وزارت داخلہ کو میکنزم بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنی فائلیں بیچ چکے ہیں، زمین ہے نہیں، اس پہ کیا ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے نیب ابھی کارروائیاں کر رہی ہے، نیب میں درخواستیں بے شمار اس وقت موجود ہیں، اس پہ وہ انکوائریز، کوئی سوسائٹیز کی انکوائری کر رہی ہے، کچھ پہ وہ درخواستیں طلب کر رہی ہے، تو یہ سارا وہ معاملہ ہے جو عام شہری سے وابستہ ہے، اور عام شہری کی حفاظت کے لیے اداروں کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔